حمل کا آخری سے ہماہی ایک بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ انتظار، تیاری اور بہت سارے جوش و خروش سے بھرا ہوا۔ یہ 28ویں ہفتے سے شروع ہو کر بچے کی پیدائش تک کا سفر ہے۔ تو چلیں اس اہم مرحلے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ بات شاید مذاق لگے، لیکن سچ کہوں تو تیسرے سہ ماہی کی حقیقت کچھ ایسی ہی ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں کے لیے جگہ اور کبھی کبھی صبر دونوں کم ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جسے بہت سے والدین اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس سفر کو آسان بنانے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم آخری گنتی سے شروع کریں گے، پھر جسم اور بچے میں آنے والی تبدیلیوں پر نظر ڈالیں گے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے طریقے جانیں گے، لیبر کے لیے تیاری کریں گے اور آخر میں ہسپتال کے لیے اپنا بیگ پیک کرنے پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں آخری گنتی سے۔ 28ویں ہفتے سے حمل اپنے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بچہ بہت تیزی سے بڑا ہوتا ہے اور دنیا میں آنے کے لیے تقریباً تیار ہو جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ انتظار کا آخری اور سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں جسم اور بچے کی، کیونکہ اس سٹیج پر دونوں کا سفر ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ جہاں ایک طرف ماں کا جسم بچے کی نشو و نما کے لیے خود کو ڈھال رہا ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف بچہ اپنی آخری تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں کیسی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے رحم کا سائز بڑھتا ہے، ماں کے اندرونی اعضاء پر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سانس پھولنا یا سینے میں جلن عام ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اندر بچہ کمال کی ترقی کر رہا ہے۔ اس کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں، وہ اب اپنی آنکھیں جھپک سکتا ہے اور آوازیں سن کر رد عمل بھی دے سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک ٹیم ورک ہے۔ اسی دوران اگر اچانک سے گھر کی صفائی اور ہر چیز کو ترتیب دینے کی شدید خواہش محسوس ہو تو حیران نہ ہو۔ اسے نیسٹنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی جبلت ہے جو بچے کے آنے کے لیے اپنا گھونسلہ تیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک اور دلچسپ تبدیلی جو محسوس ہوگی وہ بچے کی حرکت میں ہے۔ جیسے جیسے جگہ تنگ ہوتی جاتی ہے، تیز لاتیں کم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ بڑی گھومنے والی حرکتیں لے لیتی ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور پیدائش کے لیے صحیح پوزیشن میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ گول مٹول گال اور پیاری ٹانگیں کہاں سے آتی ہیں؟ آخری مہینوں میں بچہ تیزی سے چربی جمع کرتا ہے، جو اسے گرم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ پیدائش کے وقت تک ایک صحت مند بچے کا اوسط وزن تقریباً 7.5 پاؤنڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب بچے کی اتنی تیزی سے نشو و نما کے ساتھ ماں کے لیے اپنی جسمانی اور جذباتی صحت کا خیال رکھنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آخری مہینوں میں اپنا بہترین خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اس آخری مرحلے میں آپ کی خوراک بچے کی صحت کی بنیاد رکھتی ہے۔ آئرن خون کی کمی سے بچاتا ہے، کیلشیم بچے کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، فائبر قبض کو دور کرتا ہے جو اس دوران عام ہے، اور ہاں، کافی پانی پینا تو انتہائی ضروری ہے۔ یہ سب آپ کو اور بچے کو توانائی دیتے ہیں۔ حرکت میں رہنا موڈ اور جسمانی طاقت دونوں کے لیے بہترین ہے۔ چہل قدمی، تیراکی یا پری نیٹل یوگا جیسی ہلکی ورزشیں آپ کو توانا محسوس کرا سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اپنے جسم کی سنیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو آرام کریں، زبردستی بالکل نہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا سلسلہ بھی بڑھ جائے گا، پہلے ماہانہ، پھر ہر 2 ہفتے بعد اور آخر میں ہفتہ وار۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ڈاکٹر آپ اور بچے کی صحت پر گہری نظر رکھ سکیں اور یقینی بنائیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ جب بڑا دن قریب آتا ہے تو تیاری سب سے اہم ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ لیبل کے لیے خود کو کیسے تیار کیا جائے اور ان اہم علامات کو کیسے پہچانا جائے جو بتاتی ہیں کہ وقت آ گیا ہے۔ ایک عام الجھن جھوٹے اور حقیقی لیبر درد میں فرق کرنا ہے۔ جھوٹے درد، جنہیں بریکسن ہکس بھی کہتے ہیں، بے ترتیب ہوتے ہیں اور آرام کرنے سے چلے جاتے ہیں، جبکہ حقیقی لیبر کے درد ایک مستقل پیٹرن میں آتے ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ زیادہ شدید، زیادہ باقاعدہ اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اور ایک سب سے اہم اصول یاد رکھیں، اگر پانی کی تھیلی پھٹ جائے تو انتظار نہ کریں، چاہے درد ہو یا نہ ہو۔ یہ اس بات کا یقینی اشارہ ہے کہ آپ کو فوراً ہسپتال جانا ہے۔ اپنی خواہشات کے بارے میں پہلے سے سوچنا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
ایک برتھ پلان آپ کی میڈیکل ٹیم کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پیدائش کے دوران کیا چاہتی ہیں، درد سے نجات کے طریقوں سے لے کر کمرے کے ماحول تک۔ یہ آپ کو کنٹرول میں محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور اب آتے ہیں تیاری کے آخری مرحلے پر، ہسپتال کا بیگ۔ اسے پہلے سے تیار رکھنے کا مطلب ہے کہ جب وقت آئے گا تو آپ کو آخری لمحات میں بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی۔ ماں کے لیے ضروری کاغذات کے ساتھ ساتھ آرام کو ترجیح دیں۔ آرام دہ کپڑے، اپنی ذاتی ٹوائلٹریز اور کچھ پسندیدہ سنیکس آپ کو ہسپتال میں گھر جیسا محسوس کرنے میں مدد دیں گے۔ اور پارٹنر کو بھی نہ بھولیں، ان کے لیے بھی کپڑوں کا ایک جوڑا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور فون چارجر بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے۔ بچے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہسپتال اکثر چیزیں فراہم کرتا ہے۔ بس گھر واپس آنے کے لیے ایک پیارا سا لباس، ایک نرم کمبل اور کچھ ڈائپرز ہی کافی ہیں۔ اور آخر میں ایک سب سے اہم حفاظتی یاد دہانی، کار سیٹ۔ اسے کبھی بھی بیگ میں پیک نہیں کیا جاتا۔ اسے وقت سے پہلے ہی گاڑی میں صحیح طریقے سے نصب کر لیں تاکہ آپ اپنے بچے کو محفوظ طریقے سے گھر لا سکیں۔ تو جسم تیار ہے، بچہ تیار ہے اور بیگ بھی تیار ہے۔ اب صرف ایک ہی سوال باقی ہے، یہ نیا سفر کب شروع ہوگا؟ اور سچ پوچھیں تو اس آخری مرحلے کا تجسس اور جوش ہی اس کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔